السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 5. بہت ریکویسٹ تھی جو لوگ سیزن 3 پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے سیزن 1 اور 2 نہیں پڑھا، تو یہ سیزن 1 اپلوڈ کرنے کے بعد میں انشاءاللہ سیزن 2 بھی اپلوڈ کروں گے. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. آئندہ اگر مصطفیٰ آئیں تو ڈائریکٹلی انہیں باس کے روم میں پہنچا دینا، ورنہ اگلی کوتاہی کرنے کے لیے تم یہاں موجود نہیں رہو گی. سردار کے پرسنل مینیجر کی آواز پر دونوں کو جان کے لالے پڑ گئے تھے. آپ چلیں مس، باس چاہتے ہیں اگلی دفعہ آپ جب بھی آئیں تو ڈائریکٹلی لفٹ سے 15 فلور پر باس کے کمرے میں آ جایا کریں. آپ پر کوئی پابندی نہیں. مینیجر نے عفاف کو وہاں لے جاتے کہا، جبکہ اس کی بات پر عفاف کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا. کیا سردار کے نزدیک وہ اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ جہاں کسی لڑکی کی پہنچ نہیں تھی وہ اسے سب سے اوپر درجے دے رہا تھا؟ جیسے ہی وہ اس کے روم میں پہنچی، سردار نے اسے پیچھے سے باہوں میں بھرا تھا. مجھے مس کیا؟ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عفاف نے اسے آفس میں ہی یوں بہکتے دیکھ پیچھے کرنا چاہا. ڈونٹ بی سو فارمل. کیا تم میری بیوی نہیں؟ میں جب چاہے تمہارے پاس آ سکتا ہوں لٹل تھنگ. مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں. سردار نے پیچھے ہٹتے اس پر واضح کرتے اپنی کرسی پر بیٹھتے کہا تو وہ تھوک نکل کر رہ گئی. اب بتاؤ کیا کام ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کام نہ ہوتا تو تم کبھی میری شکل بھی نہ دیکھتی. اس نے شریر لہجے میں طنز کیا تو وہ خواہ شرمندہ ہو گئی. سر وہ مجھے کہنا تھا کہ فائنینس ڈپارٹمنٹ سے بجٹ ڈسکس کرنا ہے. اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سردار کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کی قربت سے لطف اندوز ہو، مگر یہ وقت نہ تھا، نہ ماحول. یہ لڑکی دن بدن اس کے اعصابوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا. اس نے گلا کھنکارا اور اپنا بینک کارڈ اس کی طرف کھسکایا. اسے اپنے پاس رکھو اور فائنینس ڈپارٹمنٹ میں جا کر دکھا دینا، وہ اس میں سے بجٹ پورا کر لیں گے. مگر سر یہ تو آپ کا بلیک کارڈ ہے، آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سر نیچے کیا مسکرا دیا. اور تم میری بیوی ہو جس کی ذمہ داری پورا کرنا میرا فرض ہے. اس لیے اسے رکھو اور جو کچھ بھی چاہیے ہو اس سے لینا. میں نہیں چاہتا میری بیوی کسی بھی چیز کے لیے ترسے. سردار نے اس کے ہاتھ میں کارڈ دیتے کہا تو عفاف کا دل نرم پڑنے لگا. اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو اسے اپنی ذمہ داری سمجھے گا. کتنی بڑی بات کر دی تھی سردار نے. فائنینس ڈپارٹمنٹ میں ذیشان ہوگا، اسے یہ کارڈ دکھانا، آگے کا کام ہو جائے گا. اس کی بات پر عمل کرتے وہ ذیشان کے پاس گئی جو کہ سردار کا بزنس پارٹنر اور کزن تھا. اس کے ہاتھ میں سردار کا بلیک کارڈ دیکھ اس نے عفاف کو جانچتی نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھا. تمہارے پاس سردار کا کارڈ کہاں سے آیا؟ اس نے شدید حیرت کے زیر اثر پوچھا. انہوں نے خود مجھے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گے، اس نے معصومیت سے کہا. ضرور یہ لڑکی سردار کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے، تبھی سردار نے اس پر یہ عنایت کی جس سے آج تک کوئی مستفید نہیں ہوا. جو کبھی نہ ہوا وہ اب ہو رہا تھا. تو کیا یہ لڑکی بھی سردار کے پیسوں کے پیچھے ہے؟ اس نے دل میں سوچا
اور تو یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ابال اٹھا، آپ اندر جائیں، میری سیکرٹری آپ کو انسٹرکشنز دے دے گی۔ اس کو وہاں بھیج کر وہ سردار کے آفس میں گیا۔ سنا ہے کہ ہوائیں رخ بدل رہی ہیں، ذیشان نے اندر آتے کہا تو سردار اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے ذیشان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے کہا۔ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تمہارا اس لڑکی سے کیا رشتہ ہے؟ جہاں لڑکیاں تمہارے ساتھ ایک رات گزارتی ہیں وہاں وہ لڑکی 1.5 ماہ سے تمہارے ساتھ ہے اور اب تک تم اس سے بور نہیں ہوئے۔ یہ کہانی تو سنہرے لفظوں میں لکھی جانی چاہیے۔ اس نے سردار پر طنز کرتے کہا۔ ذیشان سردار کا بہت اچھا دوست تھا، تبھی یہ بات وہ انتہائی تحمل کے ساتھ سن رہا تھا، ورنہ پتہ نہیں اگلے بندے کا کیا حال کرتا۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے اور تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سردار نے سیدھے لفظوں میں اسے باہر جانے کا کہا۔ مجھے تم سے کہنا تھا کہ ایک رات کے لیے مجھے وہ لڑکی چاہیے، میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو سردار گروپ آف انڈسٹریز کا بلینئر مالک اس لڑکی پر فدا ہو گیا ہے۔ ذیشان نے دلچسپی سے کہا تو سردار نے دانت پر دانت جمائے اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ لڑکی بھی پچھلی تمام لڑکیوں کی طرح ہی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کرتے کہا، تو پھر دے دو نا اسے مجھے ایک رات کے لیے۔ وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ نہیں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو سردار اپنی چیز ہر کسی پر کسی کی پرچھائی بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ تو ایک جیتا جاگتا وجود ہے۔ سردار نے بلا تکلف صاف انکار کیا تھا۔ تو بات تو وہی ہے نا کہ تم اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتے۔ بات ٹال نہیں سکتے۔ بات ٹال دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی سردار۔ تم نے اس لڑکی کو اپنا بینک کارڈ دیا جو آج تک تم نے اپنی منگیتر ماریا کو بھی نہیں دیا۔ کس کو پاگل بنا رہے ہو سردار؟ ذیشان نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا تو سردار سر جھٹک کر رہ گیا اور بولا، شاید تم بھول رہے ہو ذیشان کہ ماریا سے میری منگنی صرف بزنس ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کو تم اس معاملے میں مت ہی گھسیٹو تو اچھا ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا تھا، جیسے آگے کوئی اور بات نہ سننا چاہتا ہو۔ سردار تو مطلب تم اس کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے، میں بھی نہیں کروں گا، لیکن بس چند دن میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ تم اس لڑکی کے لیے کتنے پوزیسو ہو، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ویسے آپس کی بات ہے، میں ابھی عفاف کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، سوچا تمہیں بتاتا چلوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دباتے ہوئے شرارت سے کہا، ایک آنکھ میچتے ہوئے کہا، کیوں سردار، تم مائنڈ تو نہیں کرو گے نا؟ اس نے سردار کو چڑھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ اس کا یوں جلن سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ذیشان کو زندگی میں پہلی دفعہ مزہ آ گیا تھا۔ کیونکہ اس نے آج تک سردار کو پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، اور اب تو ایک بڑی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی۔
جس سے وہ مستقل میں فائدہ اٹھانے والا تھا۔ عفاف صبح سے آفس میں کام کر رہی تھی۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھی تو ذیشان اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ عفاف، اگر تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو جلدی سے آؤ، ریسٹورانٹ چلیں، وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیں گے اور بزنس کے بارے میں بات بھی کر لیں گے۔ ذیشان نے دونوں ہاتھ سے تالی بجاتے اسے جلدی کرنے کا اشارہ کیا، جو اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ سر معاف کیجیے گا، میں نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے مسٹر سردار سے بھی نہیں پوچھا۔ عفاف کو اس کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، تبھی جواز پیش کیا۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں اسے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، اور یہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ بزنس ڈنر ہے جو ہماری کل کی ڈیل کے لیے بہت ضروری ہے، جس سے تم بھی واقف ہوگی، اس لیے ٹائم ویسٹ مت کرو اور جلدی میرے ساتھ چلو۔ اس کے سنجیدہ انداز میں کہنے پر عفاف بادل و خاصہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک اعلیٰ ریسٹورانٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ عفاف کا بھوک کے مارے برا حال تھا، اس لیے جیسے ہی کھانا رکھا گیا وہ فٹافٹ کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے ذیشان کی طرف دیکھا، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، اور اس کے یوں دیکھنے پر وہ شرمندہ ہوئی اور بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، میں نے دوپہر کا کھانا کام کے چکر میں اسکپ کر دیا تھا، اس لیے مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اس کی معصومیت نے ذیشان کو بھی قائل کیا تھا۔ اب بھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ عفاف کے فون پر سردار کی کال آنے لگی۔ کیا بات ہے لڑکی، ابھی مجھے تمہیں کھلا چھوڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے اور تم دوسرے آدمی کے ساتھ ڈیٹنگ پر جانے لگے، کیا کہنے ہیں تمہارے؟ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، سردار کا دل دکھانے والا جملہ اس کا دل چیر کے رکھ گیا تھا۔ کیا وہ اس کو ایسی لڑکی سمجھتا تھا؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں ذیشان سر کے ساتھ صرف بزنس ڈنر کے لیے آئی تھی، میرا یقین کریں۔ آج کی ایپیسوڈ یہی ختم ہوتی ہے، پھر آؤں گی آپ کے پاس ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔